اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ عرس مبارک مورخہ 9 نومبر 1969۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران طریقت، مالک الملک، قدیم الاحسان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے صدقہ حبیب پاک احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو بار بار اپنی رضا کی خاطر ملنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ اس مادہ پرست اور پرفتن دور میں ہر شخص آخرت کو بھول کر، اسلام کی روح کو بھول کر اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی شب و روز دنیا حاصل کرنے میں اس قدر منہمک ہے کہ اسے اپنے مالک کی یاد، اس کے انعامات اور اپنے اسلاف کی تذکیر اور ان کی عزت کی وجوہات بھول گئی ہیں۔ حقیقت میں وہ اس قدر عدیم الفرصت ہے کہ وہ اس طرف سوچ ہی نہیں سکتا، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان 90 کروڑ ہونے کے باوجود مٹھی بار یہود پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اقبال نے خوب کہا تھا، وائے ناکامی متاح کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اگر ملک چلا جائے، دولت چلی جائے، خواہ کچھ بھی نقصان ہو جائے تو یہ وجہ افسوس تو ضرور ہے، مگر زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان اپنے نقصان کو نقصان نہ سمجھے۔ میرے سارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر مالک الملک کا عظیم احسان ہے کہ ایک ایسے ناکامی کے دور میں بھی ہم کو مالک نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنی تمام دنیاوی مصروفیات سے الگ ہو کر کچھ وقت کے لیے ایک مقدس مقام پر آتے ہیں، اور یہ مقدس مقام اس لیے ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں نے سالہ سال عبادت کی، اور پھر ان کے اجسام اطہر یہاں مدفون ہیں، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات وارد ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس جگہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی تاکہ ہم وہی محبت اور وہی جذبہ پھر سے پیدا کریں جس کی بدولت ٹوٹی ہوئی تلواروں سے کیسر و کسریٰ کے تخت چھینے تھے، وہی جذبہ ایمانی پیدا کریں جس کی بدولت ایک طرف مشرق بعید کی قومیں اور دوسری طرف مغرب کے مغرور کج کلا ہماری ملت کا نام سنتے ہی لرزہ بے اندام ہو جاتے تھے۔ اس جذبہ ایمان کو پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم یہاں اکٹھے ہوں اور کچھ وقت تمام دنیا سے بے خبر ہو کر مالک کی یاد میں اور ذکر میں اس قدر مشغول ہوں کہ نفسانیت اور شیطانیت کی وجہ سے ہمارے اندر جو تاریکی اور ظلمت پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی بدولت ہم بزدل، مضطرب اور مریض ہو گئے ہیں، وہ دور ہو جائے۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو جس سے تمام آلودگی دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت پیدا ہو جائے جس کی بدولت ہم کو سرور، کیف اور سکون نصیب ہو اور خدا کے صحیح غلام بن جائیں، اور اگر ہم صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں تو یہ ضرور ہوگا۔ اور پھر کیا مادہ پرست، یہ ساری دنیا ہمارے پاؤں تلے اس طرح روندی جائے گی جس طرح ان مجاہدوں کے پاؤں تلے روندی گئی تھی، جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی شان ظاہر کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اس اجتماع کا مقصد کتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، تو پھر اس عظیم انعام کے لیے جو یہ ہم تھوڑی قیمت ادا کرتے ہیں کہ اس پہاڑی سفر کو طے کرنا، کبھی سردی اور کبھی گرمی کو برداشت کرنا، پھر رہائش اور کھانے کی ان تمام مشکلوں کو برداشت کرنا، یہ ہم کو بالکل مشکل نظر نہ آئے، بلکہ ان تکلیفات اور اس جذبے سے ہم کو سرور حاصل ہوگا جو بیان سے باہر ہے، اور یہ تلخیاں آپ کے خمار کو اور بڑھاتی جائیں گی۔ برادران طریقت، اس اجتماع عظیم میں ہر شخص کی شرکت اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ایک مضطرب دولت مند اور عزت مند کو وہ سرور اور کیف عطا کرتی ہیں جو اس کو اضطراب سے چھڑاتا ہے،
تو وہاں غریب اور مسکین کو غربت کے گھڑے سے نکال کر انسانیت کے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جہاں اس مجلس پاک کی شرکت ایک نوجوان کو اپنی آئندہ زندگی کی اصلاح کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہاں بوڑھے کو آنے والے حساب کتاب سے صرف آگاہ ہی نہیں کرتی بلکہ چھڑاتی بھی ہے۔ یعنی خواہ کوئی انسان کسی مقام پر، کسی عمر میں اور کسی پوزیشن میں ہے، اس کی شمولیت عرس پاک میں نہایت ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات جو اپنے برگزیدہ بندوں پر فرماتا ہے اور جمع شکل پر وارد فرماتا ہے، اس میں داخل ہو کر ساری تاریکی اور سارے گناہ دھل جائیں اور اجتماعی توبہ کے بعد ایک نئی باخدا زندگی مل جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اور قرآن پاک میں کئی بار پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تو انہوں نے بجائے شکر ادا کرنے کے سونے کے بنے ہوئے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور خدا کا ان پر غضب نازل ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حکم ہوا کہ یہ قوم معافی مانگتی ہوئی اور سجدہ کرتی ہوئی فلاں شہر میں داخل ہو، تب اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ بظاہر تو مالک اگر چاہتا تو ان کو اپنے مقام پر ہی معافی طلب کرنے پر معاف فرما دیتا، تو پھر ایک خاص شہر میں جانے کا کیوں حکم ہوا؟ اس لیے کہ اس شہر میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے مدفون تھے، جن پر شب و روز خدا کی رحمت برستی تھی اور جن کی روحیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھیں۔ اس جگہ پر جانے اور شامل ہونے سے وہ رحمت میں داخل ہو جاتی اور اس طرح ان کی شقاوت دور ہو جاتی۔ برادران طریقت، میں نے اپنے بزرگوں سے جو سیکھا میرا فرض ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے بیان کروں۔ سب سے بڑا سبق جو میں نے سیکھا میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور وہ نصیحت آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ میں تمہارے سامنے قصہ بیان فرماتا ہوں، اور اس قصے میں ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ سوائے مالک کے کسی سے محبت نہ رکھو، اور نہ سوائے مالک کے کسی سے امید رکھو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے محبت کی تو حضرت یعقوب 40 سال روئے اور یوسف نزدیک ہی حکومت کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے محبت ہوئی تو ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے محبت کی امید ہوئی تو ان کے ہاتھوں بدنام ہوئے اور جیل میں گئے۔ عزیز بادشاہ مصر کو یوسف قابل معلوم ہوئے تو اس نے وزیر بنا دیا، اور امید پیدا ہوئی کہ میری حکومت بہت زیادہ چلے گی۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کی کئی سالہ حکومت ختم ہو گئی، اور ان تمام مصیبتوں اور خطرات کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھنا چاہتا تھا، وہ نہ صرف محفوظ رہے بلکہ دین و دنیا کی عزت سے مالا مال بھی ہوئے۔ میرے دوستو، یاد رکھو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دینے والے نہیں۔ اس لیے گھر سے چلتے ہوئے آپ کو غسل کر کے باوضو ہو کر نفل پڑھ کر یہ نیت کر کے چلنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر جا رہے ہیں، تاکہ آپ کو ایک ایک قدم کا بدلہ مالک عظیم اجر عظیم کی شکل میں عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 2 باتیں ہرگز نہ بھولنی چاہیے، ورنہ آپ کی تکلیف کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور وہ 2 باتیں یہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر لحظہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں، اس لیے یہاں آتے جاتے اور قیام کرنے کے دوران ہر وقت ذکر جہر میں یا ذکر خفی میں آپ کو مشغول رہنا چاہیے، اور دنیا کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے بارے بحث و مباحثے کے لیے سارا سال پڑا ہے، آپ نے اس تھوڑے سے قیمتی وقت کو ضائع مت کریں۔ دوسری بات جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ آنے جانے کی تھکاوٹ اور یہ سارا سفر، خرچ اور یہاں رہائش اور خوراک کی تکلیف، یہ سب آپ نے ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کے لیے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے پیش نظر نہ صرف یہ کہ یہ تکلیف کچھ بھی نہیں، بلکہ ان تکلیفات سے آپ کے عزم میں پختگی اور محبت میں اضافہ ہو کر آپ کو سرور آنا چاہیے، اور اسی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے سارا سال بے قرار رہنا چاہیے۔ آپ یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دوستی میں داخل ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رحم اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک سہ روزہ چلہ کاٹنے آتے ہیں، اور یہ 3 دن کا چلہ سینکڑوں سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ پیر صاحب فرمایا اس کی تشریح کا وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ
اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے قلوب کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ہر قول، ہر فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی بندگی، اپنی غلامی، اپنی رضا، اپنا عشق عطا فرمائے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح غلام بنائے۔ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی تمام آرزویں پوری فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، قرض داروں کو غنی کرے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس سلسلہ سے وابستہ حضرات اہل پہاڑ اور باہر کے جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ خادمین لنگر جنہوں نے نہایت جانفشانی سے خدمت کی ان کو دین اور دنیا میں عزت اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔